ہم لوگ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور مومن بھی کہتے ہیں۔ ایک انسان جب اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس کے لیے کچھ بنیادی چیزیں ہیں جس پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات پر ایمان لانا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانا، سابقہ انبیاء پر ایمان لانا، سابقہ کتب پر ایمان لانا اور قرآن مجید پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا۔ ان میں ایک چیز ہے غیب پر ایمان لانا۔ اب یہ لفظ غیب کیا چیز ہے؟ قرآن مجید کی جب تلاوت کرتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں یہ لفظ غیب بہت سارے مقامات پر ملتا ہے۔ جیسے سورۃ البقرہ کے شروع میں اللہ فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، یہاں پر دیکھیں لفظ غیب استعمال کیا اللہ نے۔ سورۃ الملک میں دیکھیں اللہ فرماتے ہیں ان الذین یخشون ربهم بالغیب۔ سورۃ یاسین میں دیکھیں اللہ فرماتے ہیں انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب لهم مغفرۃ واجر کریم۔ اب لفظ غیب قرآن مجید میں ہمیں بکثرت ملتا ہے۔ آخر یہ لفظ غیب ہے کیا چیز؟ کیونکہ ایمان کی بنیادی جڑ وہ یہی غیب ہے۔ جیسے اللہ سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، مومن متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب غیب کیا چیز ہے؟ امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ غیب کی تعریف کچھ اس طرح ہے ما لا یقع تحت الحواس ولا تقتضیہ بداہۃ العقل وانما یعلم بخبر الانبیاء علیہم السلام۔ وہ چیز جس پر ہم ایمان لا رہے ہیں وہ حواس خمسہ کے ذریعے بھی نہ سمجھی جائے، عقل کے ذریعے بھی نہ سمجھی جائے، بلکہ اس کا علم ہمارے پاس انبیاء علیہ السلام کے ذریعے ہی پہنچا ہو۔ حواس خمسہ میں آنکھیں ہیں، دیکھنے سے جو علم آتا ہے وہ چیز ان میں سے نہ ہو۔ کان ہیں، سننے سے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے، تو جس چیز پر ہم ایمان لا رہے ہیں اس کا تعلق سننے سے بھی نہ ہو۔ اور اسی طرح جو منہ ہے، ناک ہے اور جلد ہے، اس کے ذریعے بھی اس کا علم حاصل نہ ہو۔ اور اس کے اوپر ایک درجہ ہے عقل کا، عقل کے ذریعے بھی ان چیزوں کو ہم نہ سمجھ سکیں۔ ہاں، انبیاء علیہ السلام کے ذریعے ہی ہمیں اس کا علم پہنچا ہو، اس پر ایمان لائیں گے، وہ ہوگا غیب۔ مثال کے طور پر فرشتوں پر ایمان لانا، اب یہ ہماری عقل میں نہیں آتا کہ فرشتے بھی کوئی مخلوق ہوں گی نور سے پیدا کی ہوئی، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا یہ بھی غیب میں ہے، یہ بھی ہماری عقل میں نہیں آ سکتی، دیکھنے سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح جنت جہنم یہ بھی ہماری عقل سے نہیں سمجھی جا سکتی اور یہ حواس خمسہ کے ذریعے بھی نہیں سمجھا جا سکتی۔ اس کا علم صرف اور صرف انبیاء علیہ السلام کے ذریعے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح عذاب قبر ہے، عذاب قبر یہ بھی ہماری عقل سے سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، حواس خمسہ کے ذریعے بھی سمجھ میں نہیں آنے والی۔ ہاں، اس کا تعلق انبیاء علیہ السلام کی تعلیم کے ساتھ ہوگا۔ اب انبیاء علیہ السلام نے جن چیزوں کا کہا ہے کہ آپ ان پر ایمان لائیں وہ چیز غیب کہلائے گی۔ فرشتے ہو گئے، اللہ کی ذات ہو گئی، اور آخرت کا دن ہو گیا، صراط ہو گئی، جنت جہنم ہوگی، حساب کتاب ہو گیا۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو غیب کے اندر آتی ہیں اور ان کا تعلق انبیاء علیہ السلام کی تعلیم کے ساتھ ہے، ہماری عقل میں آنے والی یہ چیزیں نہیں ہیں۔ یہ غیب کی تعریف ہمارے لیے جاننا کیوں ضروری ہے؟ اس وجہ سے بسا اوقات انسان فرشتوں کا انکار کر بیٹھتا ہے، جنت اور جہنم کا انکار کر بیٹھتا ہے، صرف اس بنیاد پر کہ یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ جنت بھی اس طرح ہوگی اور جہنم بھی اس طرح ہے اور فرشتے بھی کوئی مخلوق ہے۔ جیسا کہ اگر ہم تاریخ پر نظر ڈالیں تو بہت سارے ایسے ہمیں فرقے ملتے ہیں جو ان چیزوں کا انکار بھی کرتے ہیں کہ جنت اور جہنم کوئی چیز نہیں ہے، یہ صرف اور صرف مسلمانوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے بتائی گئی ہے، اور اسی طرح آخرت کا بھی کوئی تصور نہیں ہے، یہ صرف مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے ہی کہا گیا ہے۔ اگر ہمارے سامنے غیب کی تعریف ہوگی تو پھر ہمارے لیے ان چیزوں کو ماننا بہت ہی آسان ہو جائے گا۔